أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج کی آیات کے اندر یہ دعا ہے، اور جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو ہمیں یہ دعا پہلے پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہماری آیات آج کی سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 122 سے 129 تک 129 تک 122 آیات ہے ہماری۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی، یعنی فضیلت دی میں نے تمہیں تمام جہانوں پر۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو دوبارہ نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کو نعمتیں دی گئی۔ یہ صرف لسانی یعنی زبانی تکرار نہیں، بلکہ کیا ہے، غور و فکر کرو، شکر گزاری کرو اور سبق حاصل کرو۔ یعنی وہ نعمتیں یاد کروانے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی احسانات کو دل میں تازہ کرو۔ اپنا جو وائس ہے وہ میوٹ پہ رکھیں۔ احسانات کو دل میں تازہ کرو اور ان کا اعتراف کرو اور پھر ان کے تقاضے پورے کرو۔ ان کو کیا کیا نعمتیں دی گئی؟ ہم رکوع نمبر 5 سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان میں نبوت کا سلسلہ تھا، آسمانی کتابیں انہیں دی گئی، تورات کا نزول ہوا، فرعون کی غلامی سے انہیں نجات ملی، اور انہیں اپنے زمانے کے لوگوں میں فضیلت دی گئی۔ یہ فضیلت ان کے عہد کے لحاظ سے تھی جو انہوں نے عہد کیا تھا۔ اب جب وہ عہد توڑیں گے تو انہیں کیا مقام ملے گا انہیں؟ تو اس یاد دہانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور ناشکری سے بچیں۔ بنی اسرائیل کی یہ جو فضیلت اس قدر اونچے مقام سے گھڑے میں جا گرنا، یعنی اس میں ہمارے لیے بھی عبرت کا نشان ہے نا، کہ اہل علم کے لیے، جو علم والے ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان ہے اس میں، کہ ان کی اس حالت سے نصیحت پکڑنی چاہیے اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جو اس قوم کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے تھے۔ انہیں بھی بہت فضیلت ملی تھی، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور جو انہوں نے کمیاں کی، گمراہی میں رہے، نادانیاں کی، ان کی ان نادانیوں کا بھی اس میں ذکر ہے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ ایک لیسن ہے۔ اب آپ کوئی بتائے گا کہ کیا کیا ان میں کیا کیا ان کو دی گئی تھی فضیلت؟ اس کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے نا فضیلت کا، دنیاوی مال و دولت بھی انہیں ملا تھا، انہوں نے جنگیں لڑی تھی، انہیں عروج بھی ملا تھا، فلسطین پہ وہ آباد ہوئے تھے۔ حکومت اور غلبے کے علاوہ ہدایت الہی یعنی ان کی طرف ہدایت آتی تھی، کثرت سے انبیاء ادھر آئے تھے ان کے پاس، اور وہ ساری جو تھی نا ان کی، جو اللہ نے جو ان کو ہدایت دی تھی وہ توحید کی بنیاد پر تھی۔ اور اب ان کو نہ صرف ان پہ کتابیں بلکہ صحیفے، کتنے انبیاء آئے ان پہ صحیفے بھی عطا ہوئے، انہیں امامت کے لیے چنا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں کس طریقے سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اب آپ بتائیں گے کوئی ایک اپنا مائک اوپن کر کے، ہمیں کون سی یہ نعمت ملی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو انسان کو دی گئی؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کسی کی بھی۔ مس قرآن پاک، علم دیا گیا ہے، ہاں جی، قرآن ہے سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، وہ یہی ہے نعمت ہمارے پاس، کہ ہمیں ایک علم دیا گیا جسے ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ تھے، ایسا کیا ایمان تھا ان کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی ایک آیت آتی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب ایک آیت آتی اور اس میں آتا کہ آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے تھے، کیونکہ انہوں نے گہرائی کو جان لیا تھا، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا۔ تو ہمیں کیا ہے، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے
اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. صدقہ خیرات اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی بدلہ، نہ لیا جائے گا، نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش. اب یہاں پر اگر کوئی شخص، یہاں پر کیا خطاب ہے کہ قیامت کے دن کا خوف دلایا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کے اندر جو ان کی خرابی کا جو ایک مین فیکٹ تھا نا، وہ یہی تھا کہ ان کے اندر جو آخرت کا عقیدہ تھا وہ کمزور تھا. ان کے بگاڑ کی جو اصل وجہ یہ تھی ان کے عقیدے کی خرابی تھی. جیسے ہم کیسے بھی گناہ کر لیں، چلو کوئی بات نہیں، چھوٹا موٹا گناہ کوئی بات نہیں، ایسا ہمارے آباء و اجداد پیغمبر ہیں اس لیے ہمیں بخش دیا جائے گا. ان کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر پکڑ ہوئی بھی تو انبیاء سفارش کر دیں گے، یہ والی باتیں تھی. تو قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی. اس دن کوئی بدلہ فدیہ نہ مال لیا جائے گا. اس دن صرف اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کسی کا واسطہ کام آئے گا. کوئی شفاعت اس دن کام نہ آئے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی اگر رضا ہو تو. یعنی اس دن جو طاقت ہے وہ کس کی ہوگی؟ صرف رب العالمین کی، ہے نا. سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مالکی یوم الدین، جزا سزا کے دن کا وہ مالک ہوگا، اختیار رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دن اختیار ہوگا، اس کی بغیر اس کے اختیار کے کوئی سفارش کوئی بات نہ کر پائے گا. اب یہاں پر یہ آیت روز قیامت کی ہولناکی کی بھی گواہی دے رہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ کوئی باپ نہ بیٹا کہ جی وہ بہت نیک تھا یا میرے کام آ جائے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہمارے کام آئے گی. تو نجات صرف اور صرف کیسے ہوگی؟ ہمارے نیک اعمال کرنے پر اور اللہ کی رحمت سے ممکن ہے. اگر اللہ کی رحمت ہو اور ہمارے نیک اعمال ہو تو پھر نجات ممکن ہے ہماری، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت شفعن سے ہے، یعنی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا. جیسے کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ایک ہوتا ہے نا، آپ پیئرز بنا دیں. اگر ایک کوئی کمزور ہے تو اس کا ایک جو اچھا ہو اس کے ساتھ ایک پیئر بنا دیا جائے تاکہ جہاں یہ پھنسے وہ جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں یا سفارش کروا دیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں. تو اس دن اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی کوئی سفارش نہ کر سکے گا. سفارش وہی کرے گا جس سے اللہ اجازت دیں گے اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اس کی آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور جس کام کو کرنے کی سفارش اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے سفارش کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابتلا جو ہے آزمائش کو کہتے ہیں. بلا جو ہے اس سے یہ لفظ نکلا ہے آزمائش کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، فَأَتَمَّهُنَّ یعنی بِکَلِمَاتٍ چند کلمات سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے اور پھر ان کو امامت دی گئی. جب آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تبھی آپ کو کوئی نہ کوئی منصب پہ فائز ہوتے ہیں نا، آپ کو پوزیشنز ملتی ہیں. تو یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور ایمان کو بیان کر رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کڑی آزمائش سے ان کو یعنی آزمایا گیا تھا. جیسے آگ میں ڈالا جانا، جان کا خوف ہوتا ہے نا ہر بندے کو کہ میں آگ میں جا رہا ہوں، لیکن وہ بے خوف ہو کر صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اس میں چلے گئے. بیٹے کی قربانی کا حکم آیا، اور وہ بیٹا جو اتنے عرصے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ ہجرت، یعنی اپنی بیوی کو، چھوٹے سے معصوم بچے کو ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں پہ کوئی آباد نہیں تھا، یعنی ہجرت کر کے
انہوں نے ہر آزمائش میں کیا کیا؟ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. جتنی بھی چیزیں انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں وہ سب آپ نے حق کی خاطر قربان کی. کیا کی آپ نے؟ اللہ کی خاطر قربان کی. اور آپ ہر توڑ پر کامیاب ہوئے امتحان میں. جیسے امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں پھر آپ کو خوشخبری کیا دی گئی؟ قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی فرمایا اللہ نے بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام. امام کیا؟ رہنما. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ فرمان یعنی یہ جو میرے لیے ہے کیا وہ میری اولاد میں سے بھی ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. یعنی تمہاری اولاد میں سے جو ظلم کرے گا، ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے نا. تو جو بھی میرا عہد توڑے گا اس ظالم تک یہ عہد نہیں پہنچ سکے گا، تو چاہے وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ کی جو کڑی آزمائش سے آپ کو گزارا گیا، پھر آپ کو خوشخبری دی گئی، آپ کو امام بنا دیا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی امامت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کا یہ عہد جو ہے ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اللہ کا وعدہ صرف اہل حق اور نیک لوگوں کے لیے ہے، چاہے پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور ایک عرصے تک یہ جو اعزاز تھا وہ آپ کی نسل کے اندر جو بنی اسرائیل ہے نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان میں رہا. لیکن جب وہ گمراہ ہو گئے، جیسے کہ ان آیات میں ان کی گمراہی کا ذکر ہے، تو ان سے یہ حق چھین لیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب امامت عطا کر دی گئی. یعنی پھر یہ کیا ہے؟ ان سے یہ حق چھین کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کو منصب امامت عطا کر دی گئی. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ کون کون سی چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں؟ جتنی بھی چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں نا وہ سب آپ نے حق کی خاطر قربان کی ہیں. مثلاً بت پرست باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی کہ نکل جاؤ گھر سے، مجھے شکل نہ دکھانا. قوم نے جلا وطن کر دیا، یعنی آپ کو گھر سے بھی نکال دیا، ڈرایا. بادشاہ نمرود میں آگ میں ڈالا، پھر وہ بھی حق سے یعنی کہ وہ نہیں ہٹے. پھر اللہ نے کہا بیوی بچے کو صحرا ویران مکہ میں چھوڑ آئے، بچے کو قربان کرنے کو حکم دیا. پھر آپ نے اس حکم کو بھی پورا کر دکھایا. ان امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں آپ کو پیشوا یعنی امام بنا دیا گیا. آپ نے عمل کے لیے اس میں کچھ سیکھا ہے؟ عمل کے لیے کیا ہے کہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر کوئی آزمائش آئے تو اس کو پہچان کر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مایوسی اور نا شکراپن نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اپنے رب کے حضور ہو جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے. ہاں، جھک جانا چاہیے. اللہ کے احکامات کو خود بھی عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی ابھارنا چاہیے اور نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے. نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے. سمجھ آئیے؟ جب ہم پہ آزمائش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ اور کس کے اللہ ہی آزمائش کو دور کرنے والا ہے نا. اگر یہ آزمائش آئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے اور قریب ہو جانا چاہیے. تسبیح اور نماز اپنی پابندی سے ادا کریں آپ، اور بلکہ آپ کلمات میں آپ اس طرف نکلیں، کیونکہ بعض آزمائشیں تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں نا. تو لہٰذا آزمائش پہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم شکایتیں کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ مسجد الحرام کو کہتے ہیں، مثابتاً لوٹنے کی جگہ یعنی مرکز. مثابہ کے معنی ہوتے ہیں جمع ہونے کی جگہ، جہاں پر لوگ جو ہیں ایک مرکز ہو، ایک جگہ ہو جہاں پر لوگ جگہ ہوں. یعنی مثابہ جہاں انسان بار بار جائے اور اس کا دل نہ اکتائے، لوٹے یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ. کیا ہوتی ہے؟ بار بار لوٹے اس کی طرف، یعنی لوگ بار بار آئیں اور اس جگہ سے نہ اکتائیں. حج کے لیے جیسے لوگ بار بار آتے ہیں اسے مثابہ کہتے ہیں. تو یعنی خانہ کعبہ کی اس میں کیا ہے؟ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اس کے مقام کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
کعبہ کو انسانوں کے لیے ثواب اور امن کا مرکز بنایا ہے، اور یہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں تحفظ ملتا ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جائے نماز اور امن کی جگہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے دوران کھڑے ہو کر اینٹیں چنی تھی، یعنی وہ والی جگہ جو وہ پتھر ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر ان کی دیواروں کو اونچا کرتے تھے۔ مزید حضرت ابراہیم یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسے نماز کی جگہ بنائیں، وہاں پہ مقام ابراہیم میں جا کر اس جگہ پہ نماز ادا کی جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن تَطَّهِّرَا یعنی دونوں اس کو پاک صاف رکھو، بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اور عہد لیا ہم نے، عہد لیا کس سے؟ جب وہ بنی آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کہ وہ دونوں کیا کریں؟ پاک کرو میرے گھر کو، واسطے کس کے؟ طواف کرنے والوں کے، اعتکاف کرنے والوں کے، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھیں، یعنی ظاہری، ایک تو ظاہری گندگی ہوتی ہے اور ایک دوسری کیا ہوتی ہے؟ شرک، بت پرستی وغیرہ، یعنی ان چیزوں سے پاک کریں وہ بیت اللہ کو۔ اب جہاں تک مکہ کے شہر کو پرامن بنانے کی دعا کا تعلق ہے نا، یہاں پر کہ مکہ کے شہر کو، یہاں پر بیت اللہ، یہاں پر کعبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے، جہاں پہ لوگ آزادی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ میرے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو طواف، اعتکاف، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کرو۔ اب ظاہری صفائی کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہاں پر نجاست نہ ہو، کوڑا اور غلاظت سے پاک ہو، اور باطنی صفائی یہاں یہ کہ وہاں پر اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ کیا جائے، وہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی نا ظاہری صفائی اور باطنی صفائی کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہر یس میم۔ قسم کا ہنسی مذاق بھی نہیں وہاں پر کرنا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کا بھی نام بلند نہیں وہاں پر ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخری دن پر۔ قال ومن کفر فأمتعہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جس نے کفر کیا میں اسے بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم اضطرہ پھر میں مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار یعنی آخرت میں وہ اگر برے اعمال کریں گے تو وہ عذاب یعنی آگ کا عذاب دیکھیں گے، وبئس المصیر اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ وہ، یعنی وہاں سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو جن کا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہا ہے وہاں پر۔ اب یہاں پر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے امن اور رزق کی دعا کا تذکرہ ہے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، تاہم اللہ نے دنیا میں تو کافروں کو بھی عارضی نفع اور رزق دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا انجام دوزخ ہوگا، اور جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت اور خاص رحمت کو نمایاں کرتی ہے۔ عام رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے، اور خاص رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو آپ اچھے سے لرن کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
یعنی جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، یعنی دیواریں اٹھا رہے تھے کعبہ کی، بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ، تو وہ دعا یہ کر رہے تھے، یعنی دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا تو قبول فرما ہم سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی دونوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے عاجزانہ کعبے کی تعمیر کے دوران دعا کی، یعنی باوجود اس کے کہ وہ ایک عظیم الہی حکم الہی پر عمل پیرا تھے نا، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ کعبہ کی تعمیر کریں، پھر انہوں نے وہاں پر دعا کی، انہوں نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے اپنے عمل کی قبولیت کی درخواست کی، یعنی دعا کی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو اللہ سے اس کی قبولیت کی پہلے دعا کریں، جیسے کوئی بھی نیک عمل ہو نا، نیک کام، جیسے ہم یہ قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں تو اس کی قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اس عمل کو، اس کام کو قبول فرما، کیونکہ وہی ہماری نیتوں کو اور اعمال کو جاننے والا ہے۔ اب ہمیں اس میں ایک سبق بھی ملتا ہے، بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کے اندر اتنا بڑھ چڑھ جاتے ہیں کہ فخر اور تکبر بھی ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ بہت بہت سے علماء ایسے ہیں کہ بحث میں پڑھتے ہیں کہ میں یعنی کہ اس سے بلند ہوں، جیسے کہ پیچھے بھی باتیں تھی، تو اس دعا سے ہمیں کس قدر عاجزی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ احکام حکم الہی کا کام کر رہے ہیں، اور کام اللہ کے حکم کا کر رہے ہیں، اور پھر بھی دعا عاجزی کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ عمل قبول کر لے، یعنی ان میں کوئی فخر، کوئی بڑائی نہیں تھی، اس قدر عاجزی تھی، اور عاجزی کے ساتھ قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے فخر یا تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے ہمارے دل میں یہ خوف ہو کہ ہم، یعنی اللہ کا خوف ہو ہمارے دل میں کہ اے اللہ اسے قبول کر لے، اپنے لیے خالص کر لے ہمارے اس کام کو۔ اللہ کا نام اور صفات کے ساتھ قبولیت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو سمیع، سننے والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اس کو سننے والا ہے، اور تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب مزید ان کی دعا ہے، انہوں نے مزید اپنی ذات کے لیے اور ان کے لیے بھی دعا کی، اور اپنی نسل کے لیے بھی دعا کی۔ جب بھی دعا کریں اپنی اولاد، ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، خاص طور پہ دعا میں شیطان کے شر سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہمیں مسلمینی فرما بردار، مسلمون کہتے ہیں تابع دار، فرما بردار کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہو، سر تسلیم خم کرنے والا، جھکنے والا۔ ایک مسلم میں اخلاص، مکمل اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے، مسلمان اس کو کہتے ہیں مسلمین، کہ تو ہمیں بنا مسلمین فرما بردار لگا اپنے لیے، یعنی تیرے لیے، ومن ذریاتنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی، یعنی ہماری اولاد میں سے بھی، کہ وہ تیرے فرما بردار ہو، امتن مسلماتن یعنی ایک امت فرما بردار، لکا وہ تیرے لیے یعنی تیری فرما بردار ہو، وآرینا اور یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمیں سکھا عبادت کے طریقے، کیا ہمیں تو کہ عبادت کے جو جو طریقے ہیں، مناسک حج ہیں، جو بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ تو ہمیں بتا اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور مہربان ہو ہم پر، بے شک تو کتنے اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت ہے تواب، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ انہوں نے یہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کی دعا کی بلکہ اپنی نسل کے لیے بھی، کہ ایک ایسی امت مسلمہ کے قیام کی دعا کی جو اللہ کی تابع دار ہو۔ انہوں نے اللہ سے کس کی دعا کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے بھی دعا کی، کہ جو جیسے کہ حج اور عمرہ کے جو طریقے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس گھر میں آئیں اور حج اور عمرہ کس طرح عبادت ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ طریقے سیکھیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کی صفت تواب یعنی توبہ قبول کرنے اور رحیم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی اور اپنی نسل کی توبہ قبول کرنے کی التجا کی کہ تو مہربان ہو جا ہم پر، یعنی ہم پر، ہماری اولاد پر، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے خالص ایمان اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بننے کی دعا کرنی چاہیے۔
ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ میرا بیٹا بہت بڑا افسر بن جائے، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائے، دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی کی دعا مانگے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی. اور ایک دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی. اور خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگے کہ وہ ان کے دل میں خالص ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں اور اطاعتگزار بنے. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھائے اللہ تعالیٰ، کہ ہم ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف کر دے. پتہ نہیں ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے فرض ادا کر لیا اپنا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ اخلاص ہم میں تھا کہ نہیں تھا؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک یہ اس میں پریشان تھے کہ کہیں ان کے عمل میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں ان کا نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے. یعنی وہ ایسے تھے صحابہ کرام جن کو اپنے عمل کی اتنی پڑی ہوتی تھی کہ ان کے عمل میں کمی تو نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ دعا کرتے تھے گناہوں کی معافی کی کہ ہماری کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اب آخری آیات ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب یہ جو دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر آتا ہے. یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم الشان اور دور رس دعا ہے. دور رس دعا کیا ہے؟ جس میں انہوں نے اپنی نسل میں سے ایک ایسے رسول مبعوث ہونے کی دعا کی. یعنی انہوں نے وہاں پر جب دیوار کی بنیاد رکھی نا کعبہ کی، تو یہ ساتھ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ہمارے رب مبعوث فرما ان میں ایک رسول کو، انہی میں سے وہ تلاوت کرے، یعنی انہی میں سے وہ جو تلاوت کرے ان پر آیات تیری، اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. یعنی کیا ہے کہ انہوں نے بڑی عظیم الشان اور دورس دعا کی، جس میں انہوں نے اپنی نسل میں سے ایک ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا کی جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، جیسے قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، اور حکمت یعنی سنت اور دانائی کی تعلیم دے، اور لوگوں کا تزکیہ کرے یعنی روحانی اور اخلاقی پاکیزگی کرے. یہ دعا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی ہے، جو اسی دعا کا ثمر ہے، اسی دعا کا نتیجے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس دعا کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرما کر لوگوں کو تعلیم و تربیت، اور آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کا تزکیہ کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کام ہے؟ معلم ہیں، مبلغ ہیں، مرشد ہیں، مصلح ہیں. کیا ہے؟ تعلیم دے کتاب کی، حکمت کی باتیں بتائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے اندر جو برے اعمال ہیں کہ وہ اپنے اندر جھانکے اور ان برائیوں کو دور کر پائیں. ایسا رسول کہ معلم وہ جو قرآن کی تعلیم دے لوگوں کو، اللہ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کے سنائے کہ کیا کیا اللہ کی آیات ہیں. مبلغ وہ جو لوگوں کو احکامات بتائے کہ یہ کام ہے، یہ کرنے کے کام ہے. حکمت کی باتیں اور اس کے پیچھے چھپے مقاصد کی اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے وہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہیں سارے فیصلے ہوتے ہیں. اور جو کہ مرشد کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ چوتھا کیا تھا؟ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، ان کے اخلاق سنواریں، ان کی سیرت کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، ایک مصلح کی حیثیت سے. اب آپ کا کیا مقصد ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے قرآن کو صحیح تجوید، مخارج، معنی اور تفصیل سے پڑھنا ہے. یہ ہم قرآن کیا پڑھ رہے ہیں؟ تفصیل اور معنی کے ساتھ سمجھنا ہے احکامات کو، اس پہ عمل کرنا ہے. مشکلات میں صبر اور عبادت سے کام لینا ہے. مشکلات میں یہ نہیں ہے کہ شکایتیں کرنی ہے کہ مجھ پہ کوئی چیز بھی گم ہو جائے. مشکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹا دے گا. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر کی برائی کو دور کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میرے بات کرنے میں، میرے اس میں یا میری کوئی عمل میں ہے، میں نے اس کو دور کرنا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور حکمت کو سمجھ کر چلنا ہے.
اور دوسروں کے لیے ہمیں کیا بننا ہے؟ عملی نمونہ بن کر پیغام دینا ہے. جب تک وہ چیز ہم خود نہیں اڈاپٹ کریں گے نا، لوگوں کو ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ یہ کریں. جب تک وہ ہم خود کریں گے، اپنی برائیوں کو دور کریں گے، ہم ویسے بن جائیں گے، پھر ہم لوگوں کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی یہ کام کریں. اور اس میں بھلائی بھلائی ہے. جب آپ ان اللہ کے احکامات پر چلنا شروع کریں گے نا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا نا، آپ کے کام کتنے آسان ہوتے ہیں جب اللہ آپ سے راضی ہوگا. تو کتنی پیاری آیات ہیں اس کے اندر، اور کتنی خوبصورت دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کس طرح ان کے اوپر مشکلات آئیں، اور کیا کیا دیکھا ہم نے اس میں ذکر ہے کہ انہیں پھر کیا بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا امام بنایا گیا. ان میں سے کتنے انبیاء اور رسول آئے. اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہو سکتا ہے؟ کہ مشکلات میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ صبر اور رب کے ساتھ تعلق کو خاص کرنا ہے. اور ہر معاملے میں چاہے نیکی کا کام ہو، چاہے ہم پہ مشکل آئے، پریشانی ہو، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہمارا جو گرامر کا ٹاپک ہے وہ ہے مثنیٰ کے بارے میں. جیسے کہ یہ آیت دی گئی ہے، یہ والا پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیں، ہم نے یہ کیا تھا مسلمن. یہ دیکھیں، یہ مسلمن کیا ہم نے. مسلمن سے بنایا مسلمانی، دو کے لیے، دو مسلمان. مسلمونا یعنی تین سے زیادہ، جمع کے لیے تمام مسلمان. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے ساتھ ضمائر بھی لگائی تھی. کیسے لگائی تھی؟ ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، اور ہم مسلمون. ایسے کی تھی ہم نے جمع کے لیے، ضمائر ساتھ لگا کے کی تھی. اب دیکھیں یہ کیا ہے. اب یہ جو ہے مسلمون سے مسلمن، کیونکہ عربک کے اندر کیا ہے؟ رفع، دمہ، کسرہ، تین قسم کے اعراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تین قسم کے حروف تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے تھے، الف، واو اور یا، جو ان حرکت سے ملتے ہیں. الف جو ہے وہ زبر کو پسند کرتا ہے، واو جو ہے وہ پیش کو پسند کرتا ہے، یا جو ہے وہ کسرہ کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. زبر، پیش اور زیر، یہ ان کا ایک جوڑی ہے، سمجھ لیں، زبر کی اور پیش کی اور یا کی. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پیش ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کو کہتی ہیں جب لاسٹ میں یہ ہو تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ رفع. اب رفع کی علامت کیا ہے؟ جب اس کے اوپر مثنیٰ آتی ہے تو اس کے ساتھ مسلمانی ایک الف کھڑا ہو جاتا ہے. نون مکسور کے ساتھ آتا ہے تو مثنیٰ ہے. دیکھیں یہ نون مکسور کے ساتھ مثنیٰ. ٹھیک ہے. نون کیا آتا ہے؟ دو کے لیے، جب دو کی بات ہو رہی ہو تو پیچھے نون کیا آئے گا؟ مکسور کے ساتھ آئے گا. اس کے پیچھے اگر الف کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمون سے ہے یہ، یعنی یہ رفع ہے. اور اگر نون کسرہ کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے یہ یا ہے، جزم والی یا، تو اس کا مطلب یہ نصب میں ہے یا جڑ میں ہے. ٹھیک ہے. رفع، نصب، جڑ کیسے پہچانیں گے؟ اگر نون مکسور کے سے پہلے الف ہے تو وہ رفع میں ہے. نون مکسور سے پہلے اگر یہ یا ہے تو وہ کیا ہے؟ نصب اور جمع ہے. نصب اور جمع کی مثنیٰ ہے، یعنی دو کے لیے بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے رفع میں ہے تو نون کیا آئے گا؟ نون ہمارا کیا آئے گا؟ زبر کے ساتھ آئے گا. یہ نون کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے. یہ نون کیا آئے گا؟ زبر کے ساتھ، یعنی اسے کہتے ہیں فتح کے ساتھ. نون فتح کے ساتھ جب آتا ہے، اس کے پیچھے اگر واو ہو تو وہ رفع کی علامت ہوتی ہے. اگر الف ہو یا واو ہو، کون سی رفع کی علامت ہے؟ مثنیٰ کے لیے الف اور جمع کے لیے واو ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد واو کے بعد کیا ہے؟ نون مفتوح، فتح کے ساتھ. اور الف کے بعد کیا ہے؟ نون مکسور، یعنی کسرہ کے ساتھ، یعنی زیر کے ساتھ. اور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ یہ کیا ہے؟ رفعی علامت ہے. اور اس کی علامت کیا؟ نصب اور جر کی کیا ہے؟ ہر صورت میں یا آتی ہے پیچھے، چاہے وہ مثنیٰ کی ہو چاہے وہ جمع کی ہو، لیکن اس میں نون مکسور کے ساتھ آئے گا. اب دیکھیں، اس میں نون مکسور کے ساتھ آئے گا، ان میں نون فتح کے ساتھ آئے گا. سمجھ لیں، زیر کے ساتھ
اور زبر کے ساتھ جمع کے لیے. ٹھیک ہے. اب میں کچھ آپ کو سینٹینس دوں گی انشاءاللہ، آپ کو گروپ میں آئیں گے. آپ نے یہ پہچاننا ہے یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں. جر میں آنے کی دو ریزن ہوتی ہیں. حروف کوئی سا بھی ساتھ جڑا ہوگا نا، بی جیسے من، ٹھیک ہے، الا، الا، اس طرح کے حروف جس کے ساتھ میں نے پریکٹس بھی کروائی تھی، بی، من، الا، الا، لی. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اور بھی ہیں، اس میں تقریباً 7 ہوتے ہیں جو حرف جر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. اس میں یہ ہمیشہ جڑ کے آئیں گے نا، تو جیسے للمسلم، للمؤمنین، للمتقین. اب یہ کیا ہے ٹھہرے میں اس کو بتاتی ہوں. اب یہاں پہ تھا رب العالمین. اب یہ کیا ہے؟ نسب میں یہ کیا چیز ہے؟ جمع ہے کہ مثنیٰ ہے؟ نسب میں ہے، جر میں کہ رفع میں؟ بتائیں. کوئی ایک مائک کھولیں. کوئی مائک کھولیں. یہ اس میں سے دیکھیں یہ کون سا یہ لگ رہا ہے، اس میں کون سا پیٹرن ہے عالمینہ کا؟ یہ دیکھیں یہ والا پیٹرن لگ رہا ہے نا آپ کو، یہ والا جمع کا، جمع کا پیٹرن لگ رہا ہے نا. مینا، مینا، مینا لگ رہا ہے. للمتقین، ہدی للمتقین، نہ نون کے اوپر زبر ہے. اب یہ کون سا پیٹرن ہے؟ یہ بھی یہی جمع کا ہی پیٹرن ہے. نسب میں یا جر میں جمع کا پیٹرن ہے. سمجھ آئی؟ اگر اونا کا ساؤنڈ آئے، مسلمون، مفلحون، مفلحون، کہ وہی فلاح پانے والے، یہ کون سا پیٹرن ہے؟ یہ جمع ہے اور کس کی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ واو. تو یہ رفع کی جمع ہے. اور اگر یا ہے اور نون کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب یہ نصب اور جڑ کی جمع ہے. یہ پیٹرن کو آپ نے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ کل اسی کے اوپر ہی مزید ہم کچھ میں دوں گی کام کرنے کے لیے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ رفع، نصب اور جر میں کیسے آتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.